سیدھا سا جواب یہ ہے کہ عاقل بالغ مرد ہو یا عورت، جس وقت وہ بالغ ہو جاتے ہیں اس وقت سے اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ نوٹ کر لو، اس وقت سے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس وقت عاقل بالغ مرد ہو یا عورت وہ جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے نماز پڑھنی سکھاؤ اور نماز کی عادت ڈالو۔ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، اسے نماز پڑھنی سکھاؤ اور راضی سے سکھاؤ، پیار سے سکھاؤ۔ اگر وہ پیار سے محبت سے نہ سیکھے تو اس کو جو ہے تھوڑا ڈانٹا جائے۔ جب 8 یا 9 برس کا ہو جائے تو مار مار کر اس کو نماز کی عادت ڈالی جائے، نماز سکھائی جائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو نماز پورے طریقے سے آ جانی چاہیے اور پڑھنا سیکھ جائے اور نماز کی پابندیوں سے نماز کو ادا کرے۔ محترم میرے دوستو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک مولانا صاحب نے چلتے ہوئے 2 لوگوں سے پوچھا، بڑے نمازی تھے وہ بھی اور غازی بھی تھے، ایک حاجی صاحب تھے، ایک نمازی ہے، کوئی ہو تو بھیا معافی چاہتا ہوں۔ تو نمازی اور حاجی صاحب کا تو کنیکشن اچھا ہی ہوتا نا، بھی نمازی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کتاب میں آیا کہ مولانا صاحب نے ان سے پوچھا بھی آپ کا نام کیا ہے؟ تو جناب والا نے کہا حاجی عبد الرحیم۔ ظاہر بات ہے جو نام ہے وہی بتایا جائے گا، اور حج بھی پڑھ کا ہے، حاجی عبد الرحیم۔ اب دوسرے سے پوچھا مولانا صاحب نے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نمازی عبد الکریم۔ اللہ اکبر! تو وہ بڑے تعجب میں بولے میں تو حج کر کے آیا ہوں، تب حاجی بتایا ہے۔ کہا آپ ایک بار حج کر کے آئے تو سب کو حاجی حاجی، سب لوگ آپ کو حاجی کہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھے تب ہمیں کوئی نمازی نہیں کہے، تو ہم کیا حیرت کی بات ہے؟ آپ ایک بار حج کر کے آئیں تو آپ اپنے آپ کو حاجی عبد الرحیم کہلائیں، اور ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں تو ہم اپنے آپ کو نمازی عبد الکریم نہیں کہلا سکتے؟ اے میرے دوستو، میرے عزیزو، سوچو آپ، بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو یہ وہ مقام جو ہے، اور حاجی کا مرتبہ میں بتا دوں، زبان پہ حاجی کا لفظ آ گیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ حدیث میں آیا جو ایک بار حج کر لیتا نا، اور وہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، جب حج سے واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، جیسے ماں کے پیٹ سے ہے۔ تو آپ ایک بار سرکار دو جہاں کا روزہ بھی دیکھیں اور کعبے کا طواف بھی کر کے آئیں۔ یہ آپ پر، مسلمان پر، مالک کے نصاب پر فرض ہے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم۔ رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے، بندگی کے لیے، بندگی کے لیے، کہ رب نے پیدا کیا رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے، اور دونوں عالم بنے ہیں نبی کے لیے، دونوں عالم بنے ہیں نبی کے لیے، دونوں عالم بنے ہیں نبی کے لیے، رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے۔ اور شعر دیکھیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے، اور کالی کملی کا محشر میں سایہ رہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ سرکار کا دیدار بھی ہو اور سرکار کا سایہ بھی ہو، اور یہ ضروری حق الحمدللہ کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو سرکار مصطفیٰ اپنے امتی کو، ہر امتی کو اپنی کملی میں چھپائیں گے، گناہگار امتی کو کملی میں چھپائیں گے۔ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ کہ کالی کملی کا محشر میں سایہ رہے، کالی کملی کا محشر میں سایہ رہے، کہ کالی کملی کا کالی کملی کا
اور کیا چاہیے امتی کے لیے، اور کیا چاہیے امتی کے لیے، اور کیا چاہیے امتی کے لیے۔ رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے۔ اور ایک شعر اور سنیں جب محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ غوث و خواجہ کی چادر کو چوموں نہ کیوں۔ آج ہم جو ہے سرکار غوث اعظم یا سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار میں جاتے ہیں تو وہ ہم جا کے عقیدت سے محبت سے چادر کا بوسہ لیتے نہیں۔ تو شاعر نے منظر کسی کی ہے کہ غوث و خواجہ کی چادر کو چوموں نہ کیوں، ہاں چوموں نہ کیوں۔ میری محبت اور آپ کی محبت کا اظہار ہے کہ غوث اعظم کی غوث خواجہ کی چادر کو چوموں نہ کیوں، چومتا ہوں لبے روشنی کے لیے، چومتا ہوں لبے روشنی کے لیے، چومتا ہوں لبے روشنی کے لیے۔ رب نے پیدا رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے، دونوں عالم بنے ہیں نبی کے لیے، دونوں عالم بنے ہیں نبی کے لیے۔ اور حیدر خوش نما صدق حق شان کے، یہ اللہ کا احسان ہے اور پروردگار عالم کی بہت بڑی شان ہے۔ تو شاعر نے لکھا کہ حیدر خوش نما صدق حق شان کے، کہ حیدر خوشی حیدر خوشی نما صدق حق شان کے، زندگی مل گئی شاعری کے لیے، زندگی مل گئی شاعری کے لیے، زندگی مل گئی شاعری کے لیے، بندگی کے لیے، دونوں عالم بنے ہے نبی کے لیے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نماز پڑھتے رہو کیونکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کا کھمبا ہے۔ کیا ہے؟ دین کا کھمبا ہے۔ جو نماز کو ادا کرتا ہے وہ جنت میں جانے کا ٹھکانہ مضبوط کرتا ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے وہ اپنا کھمبا دین کا کھمبے کو گاڑتا ہے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔ سبحان اللہ، نماز دین کا ستون ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے، دین کا کھمبا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان بھائیوں، نماز کو پڑھتے چلو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن نماز کام آنے والی ہے، قبر کی رات میں نماز کام آنے والی ہے، قبر کی اندھیری میں نماز کام آنے والی ہے، قبر کے پہلے سوال میں نماز کام آنے والی ہے۔ اس لیے کہ پل صراط جب آپ اس پہ سے گزریں گے اور وہ پل صراط کوئی عام راہ وہ نہیں، عام راستہ نہیں ہے، بلکہ
के पुल सिरात का ये बताया जाता है। और तमाम उलमा लिखते हैं, किताबों में लिखा है कि पुल सिरात ऐसा पुल है कि उसकी धार तलवार से ज्यादा बारीक है। उस पुल पे से गुजरना आसान नहीं है। उस पुल पे से अगर जो गुजर जाएगा तो वो जन्नत में चला जाएगा, वरना कट कट के उस पुल पे से नीचे गिर जाएगा। वाकई में अगर आपने पक्के सच्चे दिल से नमाज को अदा किया होगा तो नमाज पुल सिरात पे आसान कर देगी। सबकी मुस्सलाता, आओ नमाज की तरफ, नमाज को अदा करो, नमाज को कायम करो, नमाज पढ़ो, दीन का खंबा गाड़ो। अजीज़म मोहतरम, मैं अब जो अपनी तकरीर को खत्म करने चाहता हूं, लिहाजा आपसे उम्मीद है, मैं पूरे भरोसे के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि नमाज के आदी बन जाओ। हम सबको जो है नेक राह पर चलने की तौफीक व ताक़ीद अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।